حافظ صاحب، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات جو ہے، آپ کی ولادت اقدس 1039 سن ہجری میں ہوئی۔ صحیح۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی اسم گرامی حضرت بازید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین، امام الواصلین، شیر خدا، مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے جا ملتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یاد رہے، اہل اسلام سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دیگر بیبیوں سے بھی نکاح فرمائے۔ تو جو ان کی اولاد پاک ہے، جن کو غیر فاطمی کہتے ہیں اور اس سلسلے کو علوی سلسلہ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو آپ غیر فاطمی ہیں، علوی ہیں، اور آپ کو اور آپ کے قبیلے کو آوان کہا جاتا ہے۔ آوان کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد آل اطہار پر جس قسم کے ظلم و زیادتیاں ہوئیں اور انہوں نے مختلف علاقوں کے سفر کیے، جیسا کہ ایران میں آگے، ترکمانستان میں آگئے، اسی طریقے سے وہ بر صغیر میں بھی رونق افروز ہوئے، تو یہ چونکہ علویوں کا تعلق اس خاندان عالی مرتبت سے تھا، صحیح۔ تو انہوں نے سادات اکرام کی خدمت کو اعزاز سمجھا، ان کی ہر طریقے سے مدد کی، اس وجہ سے ان کو آوان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ کی تعلیم تربیت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے کہ کس ماحول میں آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور پھر آپ کی والدین کی جو عظمت ہے اس بارے میں بھی ساتھ ارشاد فرمائیے۔ جہاں تک تعلق حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ نے کس ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے آنکھ کس ماحول میں کھولی ہے۔ حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد خاندان مغلیہ کے دور حکومت میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب آپ کا نکاح حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، جو عابدہ، صالحہ اور زاہدہ تھیں، سبحان اللہ، اور وہ تنہائی میں یاد الہی میں اپنے اکثر وقت کو گزارا کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے، بے بھی تاریخ کا حسین باب ہے کہ ہم یہ پڑھتے، دیکھتے، سنتے آئے ہیں کہ کوئی عورت کسی اللہ والے کے نکاح میں آئیں تو وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو گئیں، عبادت و ریاضت کی دنیا میں داخل ہو گئیں۔ یہاں ماجرا بڑا عجیب اور حسین ہے کہ حضرت سلطان الفقر کے والد ماجد جب ان بیوی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نکاح فرماتے ہیں تو ان کے زہد و تقویٰ اور للہیت کا اثر ان پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس عہدے کو ترک کر دیا، دہلی کو خیر بات کہہ دیا، اور پھر وہ ملتان کے اندر آ گئے۔ جب حاکم دہلی کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے ناظم ملتان کو لکھا کہ ان کو فوراً دہلی واپس بھیجا جائے۔ تو آپ نے ان سے معذرت کی کہ میری لو اب جہاں لگنی تھی لگ گئی، اب مجھے دنیا کے عہدوں سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، لہذا مجھے کوئی منصب اور عہدہ نہیں چاہیے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے یہ خطہ شورکوٹ، جہاں آپ کے والدین کریمین کے مزارات طیبات ہیں، اس کا کثیر حصہ حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کیا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ دنیا سے دور ہوں، دنیا کی طمع سے دور ہوں، یاد الہی میں سرشار ہوں، جو ماں عابدہ صالحہ، یوں کہیے کہ سلطان الفقر کی آنکھ کھلتی ہے تو کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے، والدہ ماجدہ کو وہ مصلی پہ مصروف عبادت پاتے ہیں۔ دوسری چیز تعلیم کی، اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم کی ہسٹری کو جب ہم پڑھتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ کثیر پروگرام کیے مختلف شخصیات پر، مشاہیر اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم کو دیکھیے تو آپ کو یہ بات تقریباً اکثر جگہ پہ نظر آئے گی کہ اکثر اولیاء یتیمی کی گود میں پلے اور بڑے ہیں۔ اللہ، کثیر اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہم، حضرت سلطان الفقر رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیمی کی آغوش میں چلے گئے، چھوٹی عمر تھی، والد اقدس دنیا سے پردہ کر گئے، ان کی تربیت والدہ ماجدہ نے کی۔ اور یہاں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب
ان بزرگوں کی تربیت میں اہم رول ماں کا ہے، تو وہ مائیں جو بزرگوں کی نیاز فاتحہ پابندی سے اپنے گھروں میں ان کا اہتمام کرتی ہیں، میری ان ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ان بزرگوں کے کردار اور سیرت کے مطابق کریں، بہت خوبصورت کہ ماں کی تربیت ہماری نسلوں کے مزاج اور طبیعت کو بدل کر اللہ رسول کی محبت کے رنگ میں رنگ سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ماں چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر ماں کی گود سے ہی اولاد کی تربیت کا بہترین انتظام کر دیا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے کی آلودگی ہے وہ بچے اس سے بھی کسی حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں کو بھی یہ شعور اور یہ جذبہ عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔